کچھ ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ اور گراؤنڈ پہ جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا دیکھو بیٹا، اگر سازش نہیں ہوگی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ سازش تو انہوں نے کرنی ہے. جب ڈرو گے تو سازشیں تو کرو گے. تو آپ کو ان کا خوف نظر آتا جانا چاہیے. اور اگر ان کا خیال تھا یہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر کے ڈرائیں گے، وہ نہیں ہوا. ان کا خیال تھا یا بچوں کو ڈرائیں گے، یہ دیکھ لو ذرا سائز دیکھو بچوں کا، جہاں کتنے بچے کھڑے ہیں. انہوں نے بچوں کو نہیں ڈرا سکے. اب اگر آپ کو اس سے اندازہ ہو نہیں رہا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ اپنے ایک ٹی وی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم لانی ہے جس کے اندر 18 سال سے عمر 25 سال پہ کر دیں گے، یہ تو انتہا کا خوف ہے. انتہا کا خوف ہے. آپ اپنی جوان نسل سے خوف کھا رہے ہو. یہ عمران خان سے نہیں ڈرے ہوئے، یہ پورے پاکستان سے ڈرے ہوئے ہیں. تھوڑے سے لوگ، اور آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں. عمران خان ان کو ایلیٹ کیپچر کہتا ہے. تھوڑے سے لوگ جو مفاد پرست ہیں. اور عمران خان نے کہا اگر آج آپ نے ان سے آزادی نہ لی، آج آپ ان کے ظلم کے خلاف نہ کھڑے ہوئے، تو یہ نہ تو صرف آج آپ ان کے غلام رہو گے، آپ کے بچے بھی رہیں گے، آپ کی اگلی نسلیں بھی رہیں گی. اس لیے ہر ایک پاکستانی کا فرض ہے کہ اپنی آزادی کے لیے خود اپنا حصہ ڈالے. اچھا میڈم، جیسے آپ نے کہا کہ 18 سے جو 25 سال تک جو ووٹ کا کر رہے ہیں، کل ہم نے دیکھا کہ ایک سینئر صحافی اپنے پروگرام میں کہہ رہی ہے کہ اگلے سال 1 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اہل ہو جائیں گے. تو کیا لگتا ہے یہ اس خوف سے کہ اگلے الیکشن میں پھر 8 فروری والا کام نہ ہو جائے؟ تو 18 سال کے ہو جائیں گے نا. 1 کروڑ تو 18 سال. جو 19 سال سے 25 سال تک لوگوں کے، ان کا حساب ہے آپ کو کہ کتنے کروڑ ہیں وہ. آپ وہ جو 6 کروڑ لوگوں کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا حق لے لیں گے، یہ ہو نہیں سکے گا نا. میں یہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ اس طرح نہیں کر سکتے. دنیا میں ایک جوک بن جائے گا، جو آپ کو آج شاباش دے رہے ہیں وہ اپنے ملک میں بھی شرمندہ ہو جائیں گے. وہ کیا بتائیں گے کہ 18 سال کی عمر میں آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، فوج بھی آپ جوائن کر سکتے ہو، آپ مر بھی سکتے ہو ملک کے لیے، شہید بھی ہو سکتے ہو، لیکن ووٹ نہیں ڈال سکتے. یہ دنیا میں کئی نظام یہ کر ہی نہیں سکیں گے. لیکن آپ کو روز بروز ان کے خوف ان کا نظر آ رہا ہے. اور ہوائیں جو تبدیل ہونے کی انہوں نے ابھی بات کی، تو پازیٹیو وائبز ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کو کوئی اسپیس مل رہی ہے کہ وہ ایونٹس اپنے جو پہلے جس طرح پابندیاں کون سی چینل سے ہیں؟ کون سی میں نیو چینل؟ ٹی وی سے ہوں. ہاں کون سی؟ نیو ٹی وی سے. نیو ٹی وی سے ہیں. نیو ٹی وی والے پوچھ رہے ہیں کہ ہوائیں بدل رہی ہیں. یہ کارکنان کے لیے سوال ہے کہ جب ان لوگ کو حوصلہ مل نکلیں سکتا ہے گے، اس سے. جب لوگ نکلیں گے ہوائیں بدلیں گی. یہ کس کا ہے؟ ریلی خراب کر رہے ہو آپ. اس وقت حالات ریلی خراب ہو جائے گی. کہ ہم نے اپنی جگہ بدل لی ہے. صحیح ہے. ہم تو اس لیے آج ریلی میں نکل رہے ہیں. انہوں نے پھر وہ ناکے لگا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں. عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کو کر رہا تھا، ان کی گاڑی اٹھا کے لے گیا تھا. ہم نے کہا سارے اکٹھے نکلیں گے، میں آخر میں نکلوں گی، میں انشور کروں گی کہ کسی کی جرت ہے ان کو گاڑی اٹھانے کی، ہم اس کے تھانے میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے. رباط کے جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں وہ آدمی. تو یہ لا اینڈ آرڈر، جب آپ کا رول آف لا ختم ہوتا ہے، یہ اس کے نتائج ہیں. آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے. آپ فکر کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ نکل رہے ہیں، آپ فکر کریں جس دن نکل آئے. ابھی ڈر رہے ہیں نا، یہ ڈر رہے ہیں نا. نہیں تو آج مجھے بتائیں 18 سے 25 سال تک کیوں عمر کے اوپر یہ سوچ رہے ہیں کہ 5 کروڑ لوگوں کی نائل کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا نا. دنیا میں تو مذاق پہلے ہی بنا ہوا. جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے، وہ بھی شرمندہ ہو کے اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ یہ ملک مذاق بنا دیا. تو دیکھیں، جب لوگ ہمت کر رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، آپ لوگوں کی گاڑیاں توڑے، ہم ریلی میں نکل کر اسلام آباد چلے جائیں گے. تو اس کے بعد اچھا مجھے بتاؤ، اب ہم اسلام آباد نہیں جا سکتے، ناکے لگا دو، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو آپ اگر 2000 سے ڈرے ہوئے ہو، 3000 لوگوں سے ڈرے ہوئے ہو، تو جب اگر 10,000 کھڑے ہو گے پھر کیا کرو گے؟ ایک سیکنڈ. اس کا سوال بڑا طیب کا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب 8 فروری کی کال دی گئی ہے نا، جب عمران خان کی کال آتی ہے، جب کوئی کال دی جاتی ہے، مذاکرات کی ڈر پڑ جاتا ہے. میری بات سنو، اچکزئی صاحب نے جو بھی کچھ کہا ہے نا، ہم نے بھی سنا تھا. اور آپ جو
उनकी तरफ से कहने की कोशिश कर रहे हो, वो आप गौर से सुनो दोबारा क्या कह रहे हैं। 8 फरवरी अचक से सब कॉल ऑफ नहीं कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, तो ये बता दें खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान इसका भी रह गया, ये एक रह गया। किधर थे? मैं तो इंतजार कर रही थी कि हमारे 5-6 किधर हैं। अच्छा, जब ये सवाल पूछते हैं ना 4-5, मुझे बड़ा मजा आता है। फिर मुझे पता चलता है कि आजकल हुकूमत की सोच क्या है। जरा प्लीज सवाल पूछो। अच्छा, इनका तुमने वो डील का तो नहीं पूछना? अच्छा, ये डील का पूछना, हाँ, मुज़ाकरात का। मैंने ये पूछना है कि खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान का नाम बहुत ऊपर जा रहा था, लेकिन देखेंगे जो पीटीआई का बयानी है उस वजह से पाकिस्तान का नाम है वो डायमंड ज्वेलर्स के वाले से कहाँ डैमेज हुआ है? अभी देखेंगे आप एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे इदारों के खिलाफ कौन से दायरे के खिलाफ? आप देखिए रूटीन में जब आप बात जरा बताओ कौन से दायरा बोलो। आपको देखेंगे नहीं। एस्टेब्लिशमेंट के बेटा बोलो ना, आप फौज का कह रहे हो। जी फौज का फौज को किसने कुछ कहा है? फौज को किसने कुछ कहा है? जी। आप आसिम मुनीर की बात कर रहे जी। हो जो फौज के मेरा वही है ना, देखिए जैसे आपका अच्छा, लीडर इमरान वो खान है, एक इसी सेकंड तरीके गौर से से वो सुने, जी। वो लीडर नहीं है, वो तनख्वाहदार पाकिस्तान का मुलाजिम, वो तो हुकूमत का सिविल सर्वेंट है। याद रखें, फर्क समझें। वो तनख्वाह ले रहे हैं, इमरान खान लोगों ने चुना है, और जो अवाम है उसकी चॉइस को आपने जेल में रखा हुआ है। तो इसलिए जो पाकिस्तान का लीडर है वो इमरान खान है, बाकी सारे हुकूमत में आते हैं, फौज में आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। उधर कल वो जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर की, जब बेगम को आप रात के 2:30 बजे जाहिद ज़हूर गाड़ी में से लेकर 2 सिपाहियों के साथ थाने ले जाता है, और फिर उसको कहता है रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बीवी को कि तुम जाके पैदल घर चली जाओ राबिया को, और उसी के ऊपर FIR काट देता है, और 25 लाख रुपए का बॉन्ड लेकर उनकी गाड़ी रिहा करवाता है। आप मुझे बताएं, ये ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तान फौज के नहीं हैं? आप कह रहे हैं जब तक नौकरी होगा तो तब तक आप ब्रिगेडियर हो, ये नहीं होता फौज में। 10 मई के बाद 10 मई के बाद पाकिस्तान का नाम ऊपर गया कि नहीं गया, उसमें देखेंगे वो सुन ले, गौर से सुन ले मेरी बात। जब ब्रिगेडियर हो, चाहे रिटायर्ड हो, चाहे सर्विंग हो, फौज की खिदमत उसने की हुई है। तो ये किसने कहा है कि जब आप अपने इदारे और उनकी ख़ानदान को बदनाम करते हैं और सड़कों पे इस तरह जलील करते हैं, ये किसने कहा है? ये कौन कर रहा है? पहले ये बताओ। हमारे इदारों के सीनियर अफसरों को जिनको तमगे मिले हुए हैं, उनके साथ जब आप ये सड़कों पे करोगे, आप मुझे बताओ वो कौन कर रहा है? अली मापा को इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि वो इस वक्त जा रही है, और ये लोग रैली की शक्ल में जो है इस्लामाबाद की तरफ जो है वो जाएंगे। उनका कहना है कि ये हो सकता है कि आगे भी रास्ते जो है वो बंद कर दी जाएं। इस वक्त ये सारे मनाज़र आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग जो है अब रैली की शक्ल में वो आगे जाएंगे इस्लामाबाद की जानिब।